یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین ہمارے نزدیک، ہمارے علماء اسلام کے نزدیک بالکل مسلمان تھے اور موحد تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار تک کوئی کافر نہیں رہا، سب کے سب مومن اور مسلمان رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ قریب جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلقہ عقائد آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا تو میں اس بات کو انشاءاللہ بالکل دلائل کے ساتھ، قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ ذکر کریں گے کہ سرکار کے والدین کریمین بالکل مومن تھے اور انشاءاللہ وہ جنتی ہیں۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہنا کہ معاذ اللہ وہ عیسائی تھیں، بالکل غلط ہے، وہ دین ابراہیمی پر تھیں۔ ہاں، ان کے جو مطلب ورقہ بن نوفل تھے، وہ چچا زاد جو بھائی تھے، وہ پہلے مطلب دین ابراہیم پر تھے، بعد میں انہوں نے عیسائیت اختیار کی تھی۔ لیکن ان کے بھی ایمان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کو پہلی وحی کے بعد ان کے پاس لے گئیں اور سرکار نے جب بتایا کہ میرے پاس اس طرح ایک فرشتے آئے تو انہوں نے فوراً کہا کہ وہی ناموس ہیں جو پہلے نبیوں کے پاس بھی آتے رہے ہیں، اور کاش اگر میں اس وقت تک زندہ ہوتا کہ جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے باہر نکالے گی، تو اگر میں طاقتور ہوتا تو میں ہر طریقے سے آپ کی مدد کرتا۔ اس پر ان جملوں، اور پھر ان کے کچھ عرصے بعد ان کا وصال ہو گیا تھا، وہ نابینا بھی تھے، پھر وصال ہو گیا تھا، انہیں باقاعدہ اعلان نبوت سے پہلے ان کا وصال ہو چکا تھا۔ تو بعض نے اسی حدیث کو، جو بخاری کی شروع کی حدیث ہے، دلیل بناتے ہوئے ان کو مومن مانا ہے، لہٰذا معاذ اللہ وہ بھی عیسائی نہیں رہے تھے۔ اور بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہنا کہ چونکہ دیکھو نا وہ چچا زاد تھے تو اس وجہ سے وہ عیسائی تھے تو آپ بھی عیسائی ہوں گے اس لیے وہاں لے کر گئیں، یہ بات نہیں۔ چونکہ وہ پچھلی کتابوں کا بہت زیادہ علم رکھا کرتے تھے اس لیے لے کر گئی تھی کہ جو پچھلی کتابوں میں نشانیاں لکھی ہوئی ہیں اس کی روشنی میں ذرا آپ بتائیے کہ کیا ان میں کوئی مطابقت ہے جو آخری نبی کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ بالکل ویسی ہیں۔ تو اس طرح کی بدگمانی ان جیسی عظیم ہستی کے ساتھ ہرگز نہ کی جائے۔ بعض اوقات یہ جو جسم پہ تل ہوتے ہیں اس کے نتائج بھی مرتب کیے جاتے ہیں کہ کان پر تل ہو تو یوں ہوگا، ہاتھ پر ہتھیلی پر تل ہو تو ایسا ہوتا ہے، پاؤں پہ تل ہو تو یوں ہوتا ہے، اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں، جو مطلب دین سے، معذرت کے ساتھ، جو دین سے دور ہوتا ہے، جس نے دین کی تعلیمات کو نہیں سمجھا ہوتا، جس نے مذہبی لوگوں سے کبھی اختلاط نہیں کیا ہوتا، ان کی صحبت میں اٹھا بیٹھا نہیں ہوتا، وہ اسی قسم کے وساوس میں مبتلا ہو کر انہی غلط باتوں کو ایسا جیسے حقیقی باتیں ہیں قرار دینے کے بعد ہمیشہ غلط فہمیوں کی دنیا میں مگن رہتے ہیں اور نقصان کا شکار ہوتے ہیں۔ ہمارا مذہب اسلام اس قسم کی کوئی تعلیم نہیں دیتا، یہ سب بیکار باتیں ہیں، یہ لوگوں نے اپنی باتیں بنائی ہوتی ہیں کہ جی، اور یہ لکیروں کا بھی مسئلہ ایسے ہوتا ہے، ہر ایک کی تقریباً ایک جیسی لکیریں ہوتی ہیں، بس وہ بھئی یہ دماغ کی ہے، یہ دل کی ہے، فلاں کی ہے، اندازے کر کر کے ہم لوگ ٹھوکا ٹھاکی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں نہ کوئی مطلب قرآن سے کوئی دلیل ہے نہ حدیث سے ہے۔ پھر پوچھا جائے کہ کہاں سے آپ کو پتہ چل گیا، یہ بتائیے۔ کثرت تجربات کی بنا پر کچھ نتائج مرتب کر لیے جائیں اور اس کو بالکل ایسا بیان کیا جائے کہ جیسے ہمیں تو پتہ نہیں کہاں سے براہ راست یہ چیزیں تعلیم ہو رہی ہیں، یہ سب غلط طریقے ہیں۔ مذہب کہتا ہے کہ اس پہ آپ بلیو نہ کریں، تو اس لیے تل کے مسئلے پر بھی بالکل کوئی نہ خوش فہمی میں مبتلا ہوں، نہ اگر کوئی ایسے الٹی سیدھی بات بولے کہ ارے تمہارے تو یہاں تل ہے، تم تو گئے کام سے، بالکل کوئی پرواہ نہ کریں۔ تل اگر کام کرنا شروع کر دے تو ماشاءاللہ پھر بہت کچھ ہو جائے، تو بالکل ان کی پرواہ نہ کریں۔ اللہ تبارک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لوگوں کی تقدیریں لکھ دی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فیصلے پہلے کر لیے ہیں۔ یہ چونکہ مسئلہ تقدیر ہے، مجھے بڑا کافی لمبا بیان کرنا پڑے گا۔ جو بس یہ سمجھ لیں کہ حرام حلال، نیکی بدی، کفر اسلام، اس میں تو آپ کو مجھے ایک طرح کا اختیار دیا ہے، عقل دی ہے، انبیاء علیہ السلام بھیجے، تعلیمات موجود ہیں، دین کی تعلیم دینے والے ہیں، اس میں کوئی ہم بچے نہیں ہیں، سوچیں سمجھے صحیح فیصلہ کریں، غلط کریں گے قابل گرفت ہوں گے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی معاملات ہیں اس میں ہم مجبور محض ہیں۔ کون کب پیدا ہوگا، لڑکا ہوگا لڑکی ہوگی، کس کے ساتھ شادی ہوگی، کتنے بچے پیدا ہوں گے، کس کو کتنا زندگی میں رزق ملے گا، کتنا سانس لے گا، کون کہاں جا کر مرے گا، یہ سب پہلے سے فکس ہے، لکھ دیا گیا ہے۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم پھر عمل نہ کریں، لکھے ہوئے پہ بھروسہ کر لیں؟ نہیں، صحابہ کرام نے یہی کویسچن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا تم عمل کرتے رہو، اللہ تعالیٰ ہر شخص کے لیے وہی چیز آسان کرے گا جس کے لیے اس کو پیدا کیا تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دلوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ پر کامل بھروسہ رکھ کر اپنی کوشش کریں، شریعت کے دائرے میں رہ کر، اور نتائج پہ اللہ پہ توکل کرتے رہیں، انشاءاللہ سب بہتر رہے گا۔ ان کی طرف آئیں گے تو کبھی بھی وسوسے سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ بھائی نے کویسچن کیا کہ ہمارے یہاں مرد جب عید پڑھ کر گھر واپس آتے ہیں تو اپنے ساتھ ایک نمک کی تھیلی بھی خرید کر لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح اگر ہم لائیں گے تو پورے سال گھر میں برکت رہے گی، کیا حکم شرع ہے؟
دیکھیں اس طرح کی کوئی بھی چیز ایجاد کرنا جس میں آپ چاہے کوئی نیگیٹو سینس چیز نہ ہو، جیسے ہم بدشگونی لے لیتے ہیں بعض اوقات، اگر اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو، پازیٹیو کوئی تھنکنگ کے ساتھ لیں، تب بھی ہمارا مشورہ یہ ہے کہ بغیر کسی شرعی دلیل کے اسے لوگوں کے سامنے عام نہ کیا جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پھر اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر دوسروں کو بھی ترغیب ملتی ہے، ہمارے بچوں کو ترغیب ملتی ہے، پھر ہر چیز کے اندر اپنی طرف سے وہ ایک فائدے کا پہلو نکال کر اور وہ عام کرتے چلے جائیں گے اپنی واہ واہ کے لیے، یا اس لیے کہ بعض لوگ کریڈٹ لیتے ہیں، دیکھو سب سے پہلے ہم نے شروع کیا، تو اس لیے پیچھے دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ یہ جو نمک لے کر آئے اس کی کوئی شرعی دلیل ایسی نہ میری نظر میں ہے، نہ ایسا ہم نے کوئی بات پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوئی بات بیان فرمائی ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب عید پڑھ کر آتے تو جب جاتے تھے الگ راستے سے جاتے، واپس آتے تو راستہ بدل کر آیا کرتے تھے، اور اسی کئی لاجک لکھی ہیں جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب کوئی نیک آدمی، اور خاص طور پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے کسی راستے پر تو وہ راستے کی زمین کا ہر حصہ فخر کرتا تھا، اور سرکار ذکر بھی کرتے تھے تو وہ تمام حصہ زمین اس پر گواہ بنتا تھا، اس لیے سرکار چاہتے تھے کہ میں جاؤں ایک راستے سے واپس دوسرے راستے سے۔ اس طرح کی کوئی چیز ہو تو ٹھیک ہے، نمک کی تھیلی کا کوئی نہیں ہے تو اس لیے یہ اپنا حسن ظن قائم کر لینا یہ تو پھر ہر ایک میں ہوگا۔ ایک پتھر لے کر آئے گا، کہے گا میرا حسن ظن ہے، جو پتھر اٹھا کے گھر میں لائے تو اس گھر میں کوئی بیماری نہیں ہوگی، تیسرا کچھ لائے گا، چوتھا کچھ کرے گا، جو ہمارے مسلمانوں کی اکثر عادت ہے۔ اس لیے خدا را اس قسم کی چیزیں اگر شرعی دلیل سے خالی ہوں اپنے گھر میں رائج نہ کریں، ورنہ ایک تو آپ اس طرح کی باتیں رائج کریں گے، لوگ آہستہ آہستہ بعد میں کہیں گے قرآن میں آیا، حدیث میں آیا، حالانکہ نہیں ہے، اور دوسرا پھر دوسروں کو ترغیب ملتی ہے، وہ بھی اسی طریقے سے نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں۔ ایک بھائی نے کہا کہ نماز میں مائک پر نماز پڑھانا، لاؤڈ اسپیکر پر وغیرہ پر، یہ بدعت ہے، اور کہتے ہیں کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس سے تکبیرات کی سنت ختم ہو گئی ہے، نماز میں ایسی چیز کو شامل کرنا جو اس کا حصہ نہ ہو یہ نماز کو برباد کرنا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ یہ واقعی بدعت ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کچھ دین اور دنیا میں نئی چیز ایجاد ہوئی اس کا نام ہے بدعت۔ اب اگر وہ دین کے خلاف ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو اس کو بدعت سیئہ کہتے ہیں، یعنی بری بدعت، اور اگر دین کو تقویت دینے والی ہے، کسی اچھی نیت کے ساتھ، علماء کی تائید کے ساتھ ایجاد کی گئی ہے تو اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں، اور اگر دنیا کی کوئی نئی چیز جیسے نئے نئے کھانے، سواریاں وغیرہ تو انہیں بدعت مباحہ کہا جاتا ہے، جس پر گرفت ہے وہ بدعت سیئہ ہوتی ہے، باقی نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ اب یہ جو مائک کے پر نماز ہے یہ اس میں علماء کا یقیناً اختلاف ہے، لیکن اگر آپ اختلاف والے گروپس کی تعداد کا اندازہ کرنا چاہیں تو اگر 98% پورے ورلڈ کے علماء ایک طرف مانا جائیں جو اسپیکر پہ نماز کو جائز کہتے ہیں تو اونلی 2% ہیں کہ جو اس طرح کی بات کہہ کے اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ ان کی بھی بالکل رائے کا احترام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے ان کے پاس اپنے دلائل ہیں، لیکن میرے آقا نعمت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مختلف فی مسئلہ ہوتا ہے، یعنی ایسا مسئلہ جس میں فقہا کا اختلاف ہو جائے تو جس طرف میجورٹی ہوگی حق اس طرف ہوگا، تو دنیا بھر کے 98% علماء، عرب علماء، عجم کے علماء یہ سب گمراہ ہوں اور اونلی 2% صحیح رائے رکھتے ہوں، یہ ویسے بھی آپ غور کر لیں کہ مناسب نہیں ہے کہ یہ 2% اونلی یہ کہیں، وہ اپنے موقف پہ قائم رہیں، ٹھیک ہے ان کی مرضی ہے، حالانکہ ہونا تو اصول کے مطابق چاہیے کہ جب 98% ایک طرف ہیں تقریباً تو حق ادھر ہی ہوگا، مان لینا چاہیے، لیکن چلیں کوئی بات نہیں، پھر بھی وہ کرنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کو غلط کہنا اور ان سب کو کہنا کہ نماز برباد کر رہے ہیں، اس پہ ذرا خود ہی توجہ کر لیں تو زیادہ مناسب ہے۔ دوسری بات یہ کہنا کہ لاؤڈ اسپیکر کی وجہ سے تکبیرات کی سنت ختم ہو گئی، دیکھیں میں نے خود بڑے بڑے اجتماعات اٹینڈ کیے ہیں، انہی تکبیرات کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی نمازیں برباد ہوئیں، یعنی ایسے ایسے اجتماع جن میں پہلے اسپیکر یوز نہیں ہوتا تھا، تکبیرات کے لیے ایک تو اتنے افراد کو جمع کرنا کہ جو واقعی تکبیر لگانے کے تمام شرعی مسائل جانتے ہوں یہ بھی بہت ضروری ہے، اور پھر اتنے بڑے مجمع کے اندر بعض اوقات آواز ایک امام کی پہلے مکبر کے پاس، پھر دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، اور 10ویں 20ویں تک پہنچتے پہنچتے امام صاحب نے جیسے رکوع کے لیے تکبیر کہی ہے وہاں پہنچتے پہنچتے یہ کھڑے بھی ہو گئے رکوع میں، سجدے میں چلے گئے، وہ ابھی رکوع میں جا رہے ہیں، اس طریقے سے نمازوں کی بربادی کا سامان ہوا۔ جب جدید ٹیکنالوجی موجود ہے اور اس میں علماء نے تائید بھی کی ہے تو اس سے استفادہ کرنا ہی سمجھداری ہے،
بہرحال مسئلہ وہی ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا، جو نہیں کر رہا اس سے لڑے نہیں، آپ کرتے رہیں، یہ بالکل جائز ہے۔